السلام علیکم ڈیئر فرینڈس آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹ کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اب تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ کرن کا کیول ایک ہی مقصد تھا، اس کا پیار نینا، جو کہ اس کتاب نے پورا کیا، لیکن کرن نے کتاب کا سمان نہیں کیا۔ اور پھر آج وہ دن تھا جس کا انتظار کر رہی تھی نینا۔ چہرے پر ایک الگ ہی چمک ہے، اسی کی ہنسی کے تھمنے کا نام نہیں لیتی، ہونٹ سے آنکھوں سے ہر جگہ سے جھلک رہی ہے۔ نینا کو 3 مہینے لگے یہ سوچنے میں کہ آخر وہ کس کلر کمبینیشن کے ساتھ جائے گی، اور پھر قریب 8 مہینے کے بعد ہینڈ میڈ گاون میں پری سے خوبصورت لگ رہی ہے۔ ایکسائٹمنٹ نہیں، پر لگ بھگ تو مان ہی لو کہ اسی کلر کا سوٹ ہے راجویر کا۔ آنکھوں کی چمک نینا کی آنکھوں سے کچھ نہیں ہے۔ آج ہی گریٹ انگیجمنٹ سیریمنی نینا اور راجویر کی ہے۔ گریٹ صرف بولنے کے لیے ہی تھی، یہ سچ میں بڑی ہی سب سے بڑے ایک عالیشان ہوٹل کے بڑے خوبصورت ہال، جس میں تاروں اور سورج کی طرح چمچماتے بیش قیمتی جھومر بھی جیسے سلامی دے رہے ہوں۔ مہمانوں کو ہر ٹیبل پر کوئی نہ کوئی جانی مانی ہستی انتظار کر رہی تھی آج کے اسپیشل کپل کا۔ اور پھر راجویر اپنے انداز میں اسٹیج کی طرف آ رہا تھا۔ 4-5 دوستوں نے اسے گھیرا ہوا تھا، لیکن یہ ساتھ میں جب تک ہی ہو گئے جب تک نینا نہ آئے اسٹیج پر آ کر۔ بس اب راجویر کو بھی نینا کا ہی انتظار تھا۔ جو گھسر پسر ہو رہی تھی وہ اچانک سے رکتی ہے اور ایک سناٹا چھا جاتا ہے۔ ہال پورا بھرا ہے، لیکن آج ہر کوئی صرف نینا کو دیکھ رہا ہے۔ وہ دھیرے دھیرے نظروں کو اوپر کر کے اپنے اس اسپیشل پل کو انجوائے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ سب کی تو بولتی بند تھی، لیکن ایسا بھی کوئی تھا جس کی سانسیں بھی بند ہو جاتی۔ کرن بھیڑ میں کھڑا ایک ٹک نینا کو نہار رہا تھا، آنکھوں کو جھپکانا بھی شاید بھول گیا وہ۔ اس پل وہ کھو گیا۔ ایک پل میں اس نے پاسٹ سے فیوچر کی پوری یاترا کر ڈالی۔ پاسٹ اس کا بڑا تھا، وہ چاہتا تھا ایسا نہ ہو، اور فیوچر وہ چاہتا تھا کہ ایسا ہو، لیکن ابھی اس میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ کرن وہ تھا جو نینا کو بے انتہا پیار کرتا تھا۔ کرن اور نینا کی دوستی اسکول کے سمے کی تھی، لیکن کرن اپنی من کی بات نینا کو بتا نہیں سکتا تھا۔ کرن کے پاس دل تھا، پیار تھا، پر وہ نہیں تھا جو نینا کو چاہیے۔ نینا کے سپنے بڑے تھے، وہ جس طرح کے راجکمار کے سپنے سجائے بیٹھی تھی، ایسا راجویر تھا۔ سچ کا راجکمار صرف دل کا نہیں۔ جیسے جیسے نینا کے پیر اسٹیج پر کھڑے راجویر کی طرف بڑھ رہے تھے، ویسے ویسے کرن کے پیر اسے کہہ رہے تھے کہ چل، اب تو چل، بس کر، ابھی بھی رکے گا کیا یہ سب دیکھنے کے لیے۔ آخر کار کرن کے پیر وہاں نہیں ٹک پائے اور وہ وہاں سے دروازے کی اور بڑھنے لگا۔ آخر کیا چاہیے تھا اسے اتنے بڑے فنکشن میں؟ وہ پہلی بار آیا تھا، ایسا اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ اسے نینا چاہیے تھی۔ کرن اپنی کار میں بیٹھا، جو اس کی نہیں تھی، لایا تھا مانگ کر اپنے دوست سے اس خاص فنکشن کے لیے۔ کار اسٹارٹ کر نکل گیا۔ آنکھوں کے آنسو تو سوکھ گئے تھے، پر آج نینا کو اس طرح دیکھ کر واپس آ گئے۔ کرن کو اکیلے بیٹھ کر رونا تھا، اس لیے گاڑی نہ گھر کی طرف گئی نہ دوست کی طرف۔ کرن گاڑی کو دور لے جا رہا تھا، ایک سنسان جگہ پر، جنگل کے پاس۔ اس کی گاڑی پر بریک لگا، باہر دروازے پر نیچے بیٹھ گیا، اپنی قسمت پر رو رہا تھا۔ آواز سننے والا دور دور تک کوئی نہیں تھا، نہ کوئی آنسو پوچھنے والا۔ کچھ دیر بعد پہلے آنسو اپنے آپ ہی سوکھ گئے۔ سوچا اس نے کہ اب کچھ فائدہ نہیں، بھول جاتا ہوں، آگے بڑھتا ہوں۔ اپنے آپ کو سمجھا رہا تھا، اٹھا اور دروازہ کھولا۔
لیکن کچھ تھا جو اسے گاڑی میں بیٹھنے سے روکنے والا تھا۔ اس نے کچھ دیکھا تھا جس سے وہ رک گیا، ایک بار پھر مڑا دیکھنے کے لیے۔ دور جھاڑیوں میں کچھ چمک رہا تھا۔ یہ کوئی سادھارن چمک نہیں تھی، سترنگی اجالا تھا۔ اس چکن چون بھری محفل میں ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا، شاید جو اس نے بھی دیکھ لیا۔ خود کو روک نہیں پایا، پاس گیا۔ اس عجیب سی کھینچنے والی چمک کے جھاڑیوں کے پڑے ایک چھوٹے سے صندوق سے وہ چمک آ رہی تھی۔ ایک سنسان جگہ پر وہ وہاں پر پڑا ہو، کوئی چھوٹا سا صندوق، وہ بھی سادھارن نہیں، سترنگی چمکتا ہوا۔ شروعات میں اٹھانے میں ہر کسی کو سنکوچ ہوگا، ایسا ہی کچھ کارن کے ساتھ ہو رہا تھا۔ من میں پہلے سے بہت کچھ، اوپر سے یہ چمکتا نیا کچھ۔ پھر بھی کرن نے اسے اٹھانے کا من بنایا۔ دھیرے دھیرے، ڈرتے ڈرتے اس کے ہاتھ وہاں رک گئے، وہاں تک گئے۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے اسے اٹھایا۔ ہاتھ لگاتے ہی اسے لگا جیسے شریر کی ساری نسوں کا خون دوڑتے دکھائی دینے لگا ہو۔ ایک نیا اجالا اس کے اندر سے آ رہا ہو۔ دھڑک 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 کسی بھاگتی ٹرین سے کم نہیں تھا۔ ہاتھ میں اٹھایا وہ صندوق تو اسے پتا چلا کہ چمک صندوق کے اندر سے آ رہی ہے۔ صندوق کھولا تو اس کے سامنے تھا اس کی قسمت چمکانے والی کتاب، رہسیہمئی کتاب۔ گھر آ کر اس نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ تھا اس کتاب کو کھول کر پڑھنا۔ پہلا پنا اس کتاب کا کھولا۔ لکھا تھا، یہ کتاب آپ کی قسمت بدل سکتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں جو اس کتاب کے ادھیکاری بنے۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، لیکن آپ اس میں سے جو بھی لکھیں گے وہ پورا ہوگا۔ سب کچھ ملے گا آپ کو اس کتاب کے ذریعے۔ بدلے میں آپ کو اس کی ایک شرط ماننا ہوگی، وہ یہ کہ آپ کو اسے سمان دینا ہوگا، آپ کو اسے یاد رکھنا ہوگا۔ اگر آپ نے اسے یاد نہیں رکھا تو یہ کتاب آپ کی مالک بن جائے گی۔ آپ کو 24 گھنٹے میں ایک بار اسے کھول کر کچھ لکھنا ہوگا۔ بس ایک یہی شرط ہے، جو آپ لکھیں گے وہ ملے گا، بس اس شرط کو نہ بھولیں۔ اگر آپ اس بات سے مان لیتے ہیں کہ تبھی کتاب کا دوسرا پنا پلٹیے۔ اگر آپ کا جواب نہ ہے تو اسے جہاں سے لیا ہے وہیں واپس رکھ دیں۔ ایک بار پنا پلٹنے کے بعد یہ کتاب آپ کی ہو جائے گی۔ کوئی بھی اس بات کو ایک دم سے ماننے کو تیار نہیں ہوگا، لیکن اس کتاب سے آتی روشنی یہ بیان کر رہی تھی کہ یہ کوئی سادھارن چیز تو ہرگز نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ دیر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ من میں یہی لگ رہا تھا کہ شاید ہی ایسا کچھ ہوتا ہوگا، لیکن پھر بھی کرن نے وہ لکھ دیا جس کی وجہ سے اس کا من بھرا ہوا تھا، نینا۔ کرن نے لکھا کہ نینا صبح اس کے گھر پر آئے اس سے ملنے۔ اسے پتا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ آج ہی نینا کی انگیجمنٹ ہوئی ہے اور نینا راجویر کے ساتھ ہی رہے گی، لیکن پھر بھی اس نے لکھ دیا۔ لکھ کر اس نے کتاب یوں بند کر دی، پھر خیالوں میں کھو گیا اور وہیں سو گیا۔ رات کو کب سویا، دروازہ بند تھا یا کھلا، اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ اپنے چھوٹے سے کمرے کے فرش پر وہ پڑا تھا، اس کی آنکھیں کھلی، سامنے چیئر پر نینا بیٹھے تھی۔ اس نے دیکھ کر پہلے اندیکھا کر دیا، پھر اپنی آنکھ بند کر کر سو گیا۔ اسے لگا کہ یہ اس کا ایک خیال ماتر ہے، لیکن جب نینا نے اسے پکارا تب اس نے اپنی آنکھیں واپس کھولی۔ کرن، ہے کرن، نینا کی آواز اس کے کان میں پڑی۔ کرن، نینا تم یہاں؟ کل تم کہاں غائب ہو گئے تھے، مجھے دکھائی نہیں دیے۔ میں نے کتنا پوچھا تمہارے لیے۔ کرن، لیکن ابھی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ نینا بولی، ارے راجویر کو اچانک باہر نکلنا پڑا، کہا کہ شام تک واپس آ جائے گا، اور تم جانتے ہو کہ اس کے بعد مجھے اگر کسی سے بات کرنے کا من کرتا ہے تو وہ تم ہو۔ کرن نینا سے بات کر رہا تھا اور ساتھ میں اس کتاب کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا۔ رات میں وہ بھی اس کتاب کے سامنے تھا۔ پھر کچھ لکھنے کو اس بار اس نے لکھا کہ نینا اس کے ساتھ کل کا ڈنر کرے۔ یہ بات کا ہونا نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن شاید ابھی وہ کتاب پر پورا یقین نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے ایک بار پھر اس نے لکھا ٹیسٹ کرنے کے لیے۔ اگلی شام کو انتظار کر رہا تھا کہ نینا پھر اس کے پاس آئے۔
لیکن نینا گھر نہیں آئی۔ اس نے فون کیا اور کہا کہ آج میرے ساتھ ڈنر کر سکتے ہو، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کرن کی آنکھیں چمک اٹھی، اسے یقین نہیں ہوا کہ اپنے کانوں پر۔ اس نے کتاب کو اٹھا کر چوما اور جھومنے لگا۔ اس کے ساتھ اب اس کو یقین ہونے لگا تھا کہ اس کتاب کے جادو پر۔ شام کو کرن نینا کی بلائی جگہ پر گیا اس کے ساتھ ڈنر کرنے۔ اس سے من میں ایک وشواس آ گیا تھا کہ اب نینا اس کی ہونے والی ہے۔ نینا نے کرن کو کہا کہ میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا ہے کہ راجویر چاہتا ہے کہ شادی 1 مہینے میں ہو جائے۔ پہلے اس نے کہا تھا کہ 2 سال، پر پتہ نہیں اب کیا اس کا من کیوں بدل گیا۔ کرن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم بتاؤ کیا کرنا ہے۔ کرن تھوڑا سا گھبرایا یہ بات سن کر، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ کتاب کا، اور وہ دھیرے دھیرے مسکراتے ہوئے زور سے ہنسنے لگا۔ نینا کو سمجھ نہیں آیا کہ کرن کیا کر رہا ہے۔ وہ بول رہی تھی، میں تم سے اتنی بڑی پرابلم ڈسکس کر رہی ہوں اور تم ہنس رہے ہو۔ رات کرن آیا، اس نے کتاب کھولی۔ اب وہ کتاب کو چیلنج کرنے کی سوچ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ ابھی تک اس نے کتاب کو کوئی بڑا کام نہیں دیا، اب کتاب کو بڑا کام دینے والا تھا۔ اس نے لکھا، نینا کی سگائی ٹوٹ جائے کل کی کل۔ اتنا لکھ کر اس نے کتاب بند کی اور آئینے کے سامنے جا کر خود کو نہارنے کرنے لگا کل کا انتظار۔ صبح سے انتظار میں تھا فون کے، لیکن انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی اور شام پھر سے رات 9 بجے تھے، لیکن ابھی تک اس کا فون نہیں بجا، نہ ہی نینا آئی۔ جب گھڑی کے کانٹے 11 بجے کی طرف جانے لگے تب اس نے آس چھوڑ دی، کتاب کی طرف دیکھا جو دور پڑی تھی۔ اس نے من بنا لیا تھا کہ اسے اٹھا کر وہ کھڑکی سے باہر پھینک دے گا۔ یہ کرنے کے لیے وہ اپنے بستر سے اٹھا اور کتاب کی اور جانے لگا۔ کتاب کو ہاتھ سے اٹھایا اور تبھی پاس پڑا فون بجا اور کال تھا نینا کا۔ اس نے کتاب کو رکھا اور فون ریسیو کرتے ہوئے نہیں کہا۔ قریب 10 سیکنڈ بعد نینا ہی وہاں سے روتے ہوئے بولی، کرن ارے نینا کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ نینا بولی، راجویر نے سگائی کی رنگ واپس بھیج دی، کہا میرا فون بھی نہیں اٹھا، بولا کہ اسے اب ریلیشن میں نہیں رہنا۔ تھوڑی دیر بعد کرن کو نینا کی آواز سننا بند ہو گئی۔ وہ صرف کتاب کو نہارنے جا رہا تھا، پھر فون کاٹنے کے بعد زور زور سے ہنس رہا تھا۔ اس کی سب سے بڑی خواہش پوری ہونے والی تھی۔ پھر روز کتاب میں لکھنے لگا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، نینا کی خوشی، نینا کی پسند۔ دھیرے دھیرے کر کے اس نے کتاب سے سب مانگ لیا، پیسہ، نینا کا پیار، نینا راجویر کو بھول جائے، نینا اس سے بہت پیار کرنے لگے، گھر، گاڑی، بزنس، سب کچھ۔ بہت کم سمے میں وہ اوپر جانے لگا۔ اس کی ترقی دیکھ کر ہر کوئی حیران تھا۔ کئی لوگ تھے جو اس کے پیچھے بھی لگے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ کتاب جو ہے اس کے پاس۔ قریب 2 سال بعد اس نے وہ کیا جو وہ کرنا چاہتا تھا، سگائی نینا سے بالکل اسی جگہ جہاں نینا اور راجویر کی ہوئی تھی۔ پہلے یہ سوچنا مشکل تھا، لیکن اب کتاب کی بدولت یہ سچ ہو رہا تھا۔ نینا تو چاہتی تھی کہ وہ شادی کرے، لیکن کرن نے 10 دن کی لمبی ویڈنگ کا پلان بنایا جس میں سگائی پہلے تھی۔ کرن سوچ رہا تھا کہ یہ سپنا سچ ہو گیا۔ ٹھیک 2 سال پہلے اس نے نینا کو ایسے ہی دیکھا، لیکن کسی اور کے بنتے، اور آج نینا اس کی ہونے والی تھی۔ دھوم دھام سے سگائی ہوئی، بہت گیسٹ آئے، پورا ہال بھرا تھا ان کو بدھائی دینے میں۔ میڈیا، نیوز، سبھی لوگ تھے اس سگائی کو کور کرنے کے لیے، اور بس یہی تھا وہ وقت جب کرن چوک گیا۔ اچانک بھیڑ میں کھڑے ہوئے اس کو یاد آیا کہ کتاب کی 24 گھنٹے کے اوپر ہو گئے تھے۔ وہ ایک دم سے گھبرا گیا، سب کچھ چھوڑ کر وہ کمرے سے بھاگا۔ فٹافٹ جا کر اس نے اپنا بیگ نکالا اور کتاب کو کھولا اور اس میں لکھنا چاہا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں لکھ پایا۔ اب کتاب نے لکھا، آپ نے میرا اپمان کیا ہے، اب آپ کو وہ کرنا ہوگا جو میں لکھوں گی، مالک تو نہیں اب میں ہوں۔ کرن کو یقین تھا کہ اس کے ساتھ اب ضرور کچھ برا ہونے والا ہے۔ کتاب نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا، لیکن اب کتاب کیا کرے گی یہ سوچ کر وہ برے حال تھا۔
کتاب نے اس کے لیے پہلا کام لکھا، تم کو نینا کو ایک تماچا مارنا ہے۔ یہ پڑھ کر اس نے سمجھ آ گیا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اس نے اس کتاب کو بند کیا، اب بیگ میں ڈال کے الماری کے اندر بند کر دیا۔ گھبراتے ہوئے اس نے سوچا کہ اب وہ اس کتاب کو کبھی نہیں کھولے گا۔ اس نے نینا کو مارنے کا سوچا بھی نہیں تھا، لیکن اگلے دن نینا صبح سے گھر پر نہیں تھی، نہ ہی اس کا فون لگا۔ اس کے من میں طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ شام ہو کر رات ہو گئی، لیکن نینا کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اسے پتا تھا کہ اب یہ سب کون کر رہا ہے۔ اس نے بیگ سے کتاب نکالی اور زور سے کہا، کیا چاہیے تمہیں، بولو۔ کتاب کھولی تو کتاب نے لکھنا شروع کر دیا۔ میں نے ہر وہ کام کیا جو تم نے کہا، وہ صرف 24 گھنٹے میں تمہیں بھی وہ کرنا ہوگا۔ اگر تم نے مجھ سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا انجام برا نہیں، بہت برا ہوگا۔ اس کی کتاب کھولتے ہی نینا گھر آ گئی۔ اس کو آتے ہی دیکھ کر کرن نے اسے زوردار تماچا مار دیا۔ بولا، کہاں تھی؟ کب سے میں تمہیں فون لگا رہا ہوں۔ نینا کو کرن کا یہ روپ سمجھ نہیں آیا۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ کرن نے سوچا کہ کل اسے کچھ بول کر منا لوں گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ کتاب ایسا کچھ لکھنے والی ہے۔ کتاب نے لکھا کہ کرن اس کے سامنے 20 گھنٹے تک بنا ہلے ڈھلے صرف بیٹھا رہے گا۔ کرن کو پتا تھا کہ وہ پھنس گیا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ وہیں بیٹھا رہا۔ بیچ میں اسے نیند کی جھپکی آ رہی تھی، لیکن اس نے اپنی آنکھوں پر پانی مارا۔ اگلا کام تھا اسے 200 کلومیٹر دور جا کر گھاٹی سے نیچے اپنی کار گرانی ہے اور واپس 24 گھنٹے کے پہلے آنا ہے، ورنہ انجام برا۔ کرن گاڑی لے کر گیا۔ بارش کی وجہ سے گاڑی خراب ہو گئی، لیکن اس نے جیسے تیسے کتاب کا کام کیا، اسے گرایا۔ واپس آنا لگ بھگ ناممکن تھا۔ سڑک سنسان تھی، کوئی نہیں تھا۔ اندھیری رات اور موسلادھار بارش میں اسے صرف نینا دکھائی دے رہی تھی جاتے ہوئے۔ کرن نے بھاگنا شروع کیا۔ وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا رہا اور ایک پیڑ سے ٹکرا گیا۔ آنکھ کھلی تو وہ اسپتال میں تھا اور نینا اس کے سامنے تھی۔ نینا، کرن تمہیں کیا ہوا ہے؟ کتنے عجیب بن گئے ہو تم۔ کچھ دنوں سے کیا کر رہے ہو تم؟ چلو تم آرام کرو، بعد میں بات کریں گے۔ کرن نے کچھ دیر کے لیے آنکھ بند کی۔ اسے خیال آیا کتاب کا۔ اس نے نینا کو کہا کہ اسے گھر جانا ہے۔ نینا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کرن نے ضد کی کہ وہ بیڈ پر سے اٹھ کر چلنے لگا۔ نینا اسے گھر لے آئی۔ گھر آتے ہی وہ اپنے کمرے میں گیا اور اس نے کتاب کو ڈھونڈا، لیکن اس کے سارا گھر چھان لینے کے بعد بھی اسے کتاب کہیں نہیں ملی۔ اس نے اس کے بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہا تھا، نینا کو بھی نہیں، اس لیے نینا کے کئی بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں کہا کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ آخر کار اسے پتا چل گیا کہ کتاب اس گھر سے غائب ہو گئی ہے۔ اسے اب کچھ سمجھ نہیں آیا کہ اب کیا ہوگا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سو گیا۔ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے سامنے تھی نینا اور اس کے ساتھ تھا راجویر۔ کرن ان دونوں کو دیکھ کر جیسے ہکا بکا رہ گیا۔ جیسے ہی وہ اٹھا اس نے نینا سے اسے زوردار تماچا مارا۔ تم اتنے بڑے دھوکے باز ہو، میں نے نہیں سوچا تھا۔ تم نے راجویر کو فون کیا کہ میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں، میں تم سے پیار کرتی تھی، راجویر کے پیچھے میں صرف پیسوں کے لیے تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں سوچ سکتی تھی تم اتنے گرے انسان ہو، مجھے پانے کے لیے اتنے بڑے جھوٹ بولو گے۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ دوبارہ اگر دکھائی دیے تو پھر کسی کو بھی نہیں دکھائی دو گے۔ راجویر نے جاتے جاتے ایک تماچا اور ٹکا دیا۔ کرن ایک بار پھر ہنسا۔ اب اس کی ہنسی پہلے والی ہنسی کی بالکل الٹی تھی۔ اب یہ ہنسی بربادی کو دیکھ رہی تھی۔ کرن نے جتنا جلدی نام بنایا تھا اس سے کہیں جلدی اس کا نام مٹ رہا تھا۔ نہ صرف نینا بلکہ اس کے سارے روپے، پیسے، شہرت مٹی میں مل گئی۔ جھوٹ دھوکہ دھڑی کے اس پر 36 معاملے درج ہوئے، جس کی سزا بہت لمبی ہونے والی تھی۔ حوالات میں بیٹھا کرن یہی سوچ رہا تھا کہ کتاب آخر کہاں گئی؟ اس نے کرن کو زندہ کیوں چھوڑ دیا؟ نینا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کچھ سوچ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پین تھا اور اس نے لکھنا شروع کیا۔ سامنے وہی سترنگی چمکتی کتاب تھی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی فرینڈ؟
کمنٹ میں بتائے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔